الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ کہ ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ وعدے جو ان سے کیے گئے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو موت دے دیں، اٹھا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یقیناً آپ پر پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب ہمارے ذمہ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کہ ہم آئے زمین پر، ننقصها من اطرافها، کم کیا اس کو اس کے اطراف میں سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ ہی کا فیصلہ، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں اس کے فیصلے کو ہٹا سکتا، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا۔ فقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، فللہ المکر جمیعا، بس اللہ ہی کے لیے تدبیر سب کی سب، یعلم جانتا ہے وہ، ما تکسب جو تم کرتے ہو، کل نفس ہر ایک نفس، وسیعلم الکفار، اور ان قریب کفار جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کہ آخرت میں انجام کس کا اچھا ہے، گھر کس کا اچھا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لست مرسلا، کہ آپ نہیں ہیں مرسل، قل آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور ان کی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ رعد، ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد توحید کے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا گیا۔ کل ہم نے قدر کے بارے میں بھی پڑھا، تقدیر کے بارے میں، کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو معدوم کر دے، کسی کو موجود کر دے، کسی کو موت دے دے، کسی کو زندہ کر دے، سب اللہ کے اختیار میں۔ اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کو لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہم نے کل سبق میں پڑھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ بڑی تکلیف دیا کرتے تھے، مختلف باتیں کر کے، نازیبا کلمات کے ذریعے۔ تو ان آیات مقدسہ میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی کرائی گئی، اطمینان دلایا گیا، تسکین دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، تسلی دی گئی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کہ کفار کے بارے میں، ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں جو وعدے ہم نے کیے ہیں، اے پیغمبر آپ کی زندگی میں ہی وہ آپ کو دکھا دیں، پورے تو ہونے ہیں۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو اٹھا لیں، موت دے دیں دنیا کے اندر، اس کے بعد بھی ان وعدوں کا پورا ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام بات پہنچانا ہے، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، چھوڑ دیں انہیں، آپ اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھیں، دین کی طرف بلانے کو جاری رکھیں، اللہ کے احکام کو بیان کرنے کو جاری رکھیں۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ان کا حساب ہمارے ذمے ہے۔
آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے شوق سے لے آئے، نہیں لاتا تو آپ پریشان نہ ہو۔ سورہ عبس میں بھی فرمایا وما علیک الا یزکا، آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق جو وعدے کیے تھے عذاب کے، آپ کی زندگی میں پورے بھی ہوئے اور آپ کے بعد بھی ہوئے۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے اولم یروا انا نأتی الارض، کیا نہیں دیکھا آپ نے انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ اللہ نے زمین کو اطراف سے کم کرتے چلے آئے۔ کیا مطلب؟ زمین کم کرتے چلے آئے، یعنی پہلے اس زمین پر کفار کا شوشہ تھا، کفار کا رعب تھا، کفار کا دبدبہ تھا، کفار کا غلبہ تھا، ہر طرف کفار ہی کفار۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے زمین کو کم کیا، یعنی اسی زمین پر جس پر کفار کا دبدبہ تھا پھر اللہ نے مسلمانوں کا دبدبہ ڈالا۔ بدر کا واقعہ، معرکہ، وہ بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دکھلا دیا اللہ نے کہ کیسے کفار کی شکست ہوئی، بڑے بڑے کفار مارے گئے، سور مار واصل جہنم ہوئے۔ اور ایسے نہیں، ان سور ماروں کو اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی او فلانے، او فلانے، دیکھو آج وعدہ کس کا پورا ہوا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ فرمایا جیسے یہ سن رہے ہیں ایسے تم بھی نہیں سنتے ہو۔ تو آپ کی زندگی میں، اور پھر یہی نہیں، خیبر میں جا کر یہودیوں کو وہاں سے بھی نکال باہر کیا، مکہ فتح ہوا۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، دیکھو کفار پر زمین تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کا دبدبہ چلنے لگا۔ او نتوفینک، اور آپ کو جب اٹھا لیا آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اسی پر اکتفا نہیں ہوا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی اسلام کی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ نصف دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، آدھی دنیا پر، اور 600 ساڑھے 600 سال تک مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور باقی جو آدھی دنیا تھی وہ کفار کے پاس تھی، لیکن وہ سب کے سب مغلوب تھے، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے، کسی کے اندر جرأت نہیں تھی، کسی کے اندر۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہی کا فیصلہ، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا۔ تو آدھی دنیا پر، پوری دنیا نہیں کہہ رہا میں، آدھی دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور آدھی دنیا کے کفار وہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے۔ لیکن آج افسوس وہی مسلمان ہیں، اور آج مسلمان کے دل میں سے رب کا خوف اور ڈر نکل گیا تو سب کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا، سب کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا۔
ایک چھوٹی سی ادنا سی حقیر مخلوق اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، ایسا تہلکہ کہ بھائی بھائی سے دور ہو گیا۔ الامان والحفیظ، کہ وہ مسلمان آدھی دنیا پر اس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال؟ تاتاریوں نے حملہ کیا، نظام درم برم، 200 سال تک یہ پورا ہندوستان بر صغیر کہلاتا، 200 سال تک برطانیہ فرنگی حکومت کے غلامی کا توق گلے میں ڈال کر مسلمان جی رہے تھے۔ 200 سال کی مسلسل محنت جدوجہد کے بعد پھر جب یہ آزاد ہوا تو اکثر حصہ ہندوؤں نے اپنے نام کر رکھا تھا، اور مسلمانوں کو کیا ملا؟ ایک چھوٹا سا علاقہ جسے پاکستان کا نام دیا گیا، اور پھر الامان والحفیظ مسلمان حب مال اور حب جاہ کی محبت میں پڑھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کرا گئے، اس پاکستان کے بھی 2 ٹکڑے کرا گئے۔ سنکیانگ ایک صوبہ جس میں 7 کروڑ مسلمان رہتے تھے، آج 1 کروڑ مسلمان نہیں ہے وہاں پر۔ وہ بخارا جس میں 40,000 مساجد اور 4,000 مدارس تھے، آج 2,000 مسجدیں بھی وہاں نہیں ملتی ہیں۔ تو مسلمان ان چکروں میں پڑ گیا، اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیا، اور آج پستی کی طرف جا رہا ہے، ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ تو رب العالمین کا اپنا وعدہ، وہ تو اپنی جگہ پر اٹل۔ اللہ کا نبی جب موجود تھا، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اپنا وعدہ کر دکھایا۔ کفار کو شکست ہوئی، مکہ فتح ہوا، بدر کا معرکہ مسلمانوں نے جیتا، خیبر کا معرکہ مسلمانوں نے جیتا، اور آپ چلے گئے۔ آپ کے بعد جانے کے بعد بھی مسلمان فتوحات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب مسلمان اپنے کاج سے اٹ گیا، اپنی محنت کو چھوڑ گیا، اپنی دینی جذبے کے اندر کمزور پڑ گیا، مان پڑ گیا، تو آج مسلمانوں کا حال میرے اور آپ کے سامنے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق مکر کیا الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے۔ فللہ المکر جمیعا، تمام تدبیریں اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو بھی تدبیریں کریں ان کی تدبیروں سے پریشان نہ ہو، ان کے مکر سے۔ فرمایا سب کی سب تدبیریں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر ایک نفس کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، ہر ایک نفس کے۔ اب جو نفس بد کر رہا ہے اسے اس کی سزا ملے گی، اور جو نفس اچھائی کر رہا ہے اسے اس کی اچھائی کی جزا ملے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب جان لیں گے کفار لمن عقبى الدار، کہ عقبى الدار انجام کے اعتبار سے آخرت میں کس کا اچھا گھر ہے، یہ ان قریب جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے، پتہ چل جائے گا انہیں کہ آخرت میں ٹھکانہ کس کا اچھا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ تو مرسل ہی نہیں ہیں، آپ تو نبی ہی نہیں ہیں۔ رکوع کے ابتدا میں کہا
کہ آپ کیسے نبی ہیں؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور اب یہاں پر انکار کر رہے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں بتلایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کے متعلق، اور یہ انکار کر رہے ہیں کہ آپ تو نبی نہیں ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری گواہی کے لیے تمہارے اور میرے درمیان میرا اللہ ہی کافی ہے۔ مجھے نبی بنایا، مجھے نبوت عطا کی تو میرے اللہ نے دی ہے، اور اللہ ہی میری نبوت کا گواہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہارے انکار کرنے سے میری نبوت پر، میری رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تمہارے اندر ہی کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، اور کئی سارے نجران کے 40 نصارہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو تسلیم کیا۔ یمن سے 8 نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، کوئی عام صحابی نہیں تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم، پورے قرآن کو ایک رکعت میں جنہوں نے پڑھا ان میں 2 صحابی ہیں اور 2 تابعی ہیں۔ ایک رکعت میں پورے قرآن کو پڑھنا، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اور ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت کو چھوڑا، ان کے اسلام لانے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ شام سے آ رہے ہیں، کچھ قندیلیں اور تیل لے کر آئے، مدینہ پہنچے، قندیلیں رکھ دی مسجد کے اندر، تیل ڈال دیا، شام ہوئی، اندھیرا ہوا، آئے تو قندیلیں جلائی گئی، مسجد میں چراغاں ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لایا تو پہلی مرتبہ مسجد کو روشن پایا، چراغ قندیلیں جل رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج پہلی دفعہ مسجد میں، مدینہ میں مسجد روشن کی گئی، کس نے کیا یہ؟ فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری، آج اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی بیٹی ہوتی میں آپ کے نکاح میں دیتا اور اپنا داماد آپ کو بناتا۔ مسجد کو روشن کیا آپ نے۔ تو مسجد کی روشنی یہ بھی ایک مبارک اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی کہے کہ بھائی مسجد میں یہاں بھی آج فی زمانہ ضرورت ہے، مسجد کی بل کے مد میں اگر کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی لائٹ روشن کرتا ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، انہوں نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی نے اسے پسند کیا ہے۔ تو عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، فرمایا تمہارے پاس کئی سارے کتاب کے علم والے، وہ میری نبوت کو جانتے ہیں، وہ میری نبوت کو جانتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، توریت کے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں تو مفسرین فرماتے ہیں وہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے نسب پر شک ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی کی نبوت پر شک نہیں ہو سکتا۔ مجھے محمد عربی کی نبوت پر جتنا یقین ہے اپنے بیٹے ہونے پر اتنا یقین نہیں ہے۔ یہودیوں کے عالم فرمایا ومن عنده علم الکتاب، اے یہود و نصارا، اے کفار، اے مشرکین، تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، لست مرسلا، آپ نبی نہیں ہیں۔ فرمایا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا اللہ میری نبوت کا گواہ ہے، اور جن کے پاس علم ہے کتاب کا، توریت کا، انجیل کا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سورت میں جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں